لائی گئی ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہے یا ادھر یا ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات قسم کھا کر کے فرمائی، ایک بات قسم کھا کر کے فرمائی، وہ بات یہ ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار۔ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کی موت کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ، تیسری جگہ وہاں نہیں۔ یہ کیفیت بتائی اس کی کہ آدمی کے مرنے کے بعد قسم کھا کے فرمائی، کیونکہ چیز پردے میں ہے، غیب میں ہے، اس لیے اپنی ایک تو نبی خود سچے ہوتے ہیں، پھر قسم کھا کے کہے، بہت پکی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کو اس کے مرنے کے بعد یا جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ یہ دو جگہ بنی ہوئی ہے، آخرت اور جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ وہاں موت نہیں ہے، وہاں موت کو موت آئے گی، موت کو موت آئے گی۔ حدیثوں میں کہ موت جو ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے کہ ہر مخلوق پر موت آئے گی، پھر آخر میں موت کو بھی موت آئے گی کہ موت کو میٹے کی شکل دی جائے گی، اور میٹے کی شکل دے کر کے اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ وہ جنت والوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا، اور دوزخ والوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ یہ آخرت ہو گئی، آخری بات، اب کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے۔ جن پر نعمتیں ہیں ان کے نعمتوں پر زوال نہیں آئے گا۔ دنیا میں نعمتوں پر زوال آتا ہے، جوانی تھی بڑھاپا ہو گیا، تندرستی تھی بیماری ہو گئی، ہاں مالدار تھا غریب ہو گیا، دوستی تھی دشمنی ہو گئی۔ تو جس طرح دنیا میں نعمتوں پر زوال آتا ہے، کیونکہ آخرت کی نعمت میں کوئی زوال نہیں، آخرت کی نعمت میں کوئی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں جوان بنا کر اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، 33 سال جیسی عمر ہوگی، اور ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ہاں ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، جوانی رہیں گی ہمیشہ کے لیے۔ ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جو لباس اللہ پہنائے گا وہ پرانا ہو جاتا ہے دنیا میں آدمی کے استعمال سے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، یہ تو استعمال شدہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان کا لباس، جنت کا لباس، کہ وہ پرانا نہیں ہوگا، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگا۔ تو نعمتوں پر وہاں زوال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے ہم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ ہمارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر زوال نہیں ہے، جن پر زوال نہیں ہے، ترقی ہے، زوال نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتوں میں ترقی ہوگی، ترقی ہوگی۔ ادنا درجے کی جنت والے کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے والی جنت میں پہنچائے گا، جب ہو رہا کہ حدیث و فضائل میں ترقی ہوگی، زوال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات بشارت کے طور پر ہوئی ہے کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بشارت بھی ہے اور اس میں ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور دنیا سے آخرت بنانے کی ہم کو ہدایت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت اس طرح بناؤ جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے،
زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، پانی دے کر، کھاد دے کر، ہل چلا کر، محنت کر کے وہ اپنی زمین سے ایک فصل، دو فصل، مختلف قسم کی زمینیں ہوتی ہیں، سال میں ایک فصل بھی لیتے ہیں، دو فصل بھی لیتے ہیں، تین فصل بھی لیتے ہیں۔ تو جس طرح زمیندار فصل لیتا ہے، ایسے ہی اپنی دنیا سے آخرت کماؤ۔ یہ دعوت ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم